شیخ میرے دوست کا ایک سوال ہے کہ تم اہل حدیث لوگ افطار کے ٹائم میں ایک دم اول وقت میں افطار کرتے ہو، سحری کا تم لوگ ایک دم اول وقت میں، مطلب جو آخری وقت ہے تم لوگ آخری وقت میں سحری ختم کرتے ہو، تو تم لوگ جب جی تراویح پڑھتے ہو تم لوگ تراویح عشاء کے ترنت بعد کیوں پڑھتے ہو؟ اس میں تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے تراویح کی، تو تم لوگ عشاء کے ترنت بعد کیوں پڑھتے ہو؟ تو شیخ اس کا اچھا جواب کیا دینا چاہتے جی اچھا سوال ہے جی. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار اور سحری کے بارے میں حکم دیا ہے جلدی کرنے کا، کہ افطار میں جلدی کی جائے اور سحری میں تاخیر کی جائے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بارے میں یا تراویح کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اس کو تاخیر سے پڑھا جائے؟ نہیں شیخ، نہیں دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں کہتا کہ تاخیر کرو، پر کیونکہ امت پر مشقت کا خوف تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. ابھی حدیث میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو مؤخر کرنے یا تراویح کو مؤخر کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں عشاء جو ہے وہ اتنی تاخیر سے نہیں ہوتی تھی، لیکن افطار کے بارے میں اور سحری کے بارے میں باقاعدہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ امت اس وقت تک بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرے گی. تو دونوں کو ملانا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھائی تھی نا، تینوں دن عشاء بعد شروع کر دیا تھا اللہ کے رسول نے، عشاء بعد فوراً تینوں دن. پہلے دن جب آپ نے تراویح پڑھائی تھی تو ثلث لیل تک گئے تھے، اور دوسرے دن نصف لیل تک، اور تیسرے دن سحری تک. روایت میں حتی تخوفنا الفلاح، ترمذی کی صحیح روایت ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ لیٹ کیا تھا. اسٹارٹ یعنی شروعات کا ٹائم وہی تھا عشاء بعد، اور اس کے بعد آدھی ثلث لیل، 1/3 رات گئے ایک دن، دوسری رات میں آدھی رات تک، تیسری میں تقریباً سحر تک. لیکن آپ نے فوراً شروع کیا عشاء بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تراویح میں، خاص طور سے اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ عشاء بعد فوراً شروع ہو جائے. اور اسی لیے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باضابطہ جماعت کروائی تھی وہ اسی سنت کے مطابق کروائی تھی، یعنی عشاء کے بعد فوراً تراویح ہوتی تھی. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ آپ لوگ اس ٹائم پہ پڑھ رہے ہو، یہ ٹائم آپ لوگوں کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں جماعت میں نہیں رہوں گا کیونکہ مجھے لاسٹ میں پڑھنا ہے. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بالکل رات کے آخری پہر میں پڑھتے تھے. لیکن چونکہ سنت اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا، عام طریقہ یہ تھا اللہ کے نبی کا 3 دن کا، اس لیے اللہ کے نبی سن کے طریقے ہی پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جو ہے جماعت کا پابند کیا تھا. جی ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیرا.